فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک. بلند آواز سے گئے ورفعنا لک ذکرک. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیں وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وہ مجنو تھا نا، مجنو لیلا کا عاشق. کس کا عاشق تھا؟ لیلا کا. کسی نے اسے کہا نا کہ تو لیلا کا نام بھی سنتا ہے تو جھومنے لگ پڑتا ہے. بولیں سبحان اللہ. ہم نے اس بات پر نہیں کسی اور بات پر کہا ہے. لیلا کا نام سنتا ہے جھومنے لگ پڑتا ہے. یہ تجھے کیا دیوانگی ہوئی ہے؟ کبھی تو اس کا کہیں نام لکھا ہوتا ہے تو تب بھی چوم لیتے ہو. کبھی اس کی گلی کا کتا نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کو چوم لیتے ہو. اس کی گلی کا کتا دیکھتے تو اس کے پاؤں کو بھی چوم لیتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کبھی محبت کی ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں محبت ہے کیا. تجھے پتہ نہیں محبت ہے کیا. کیوں؟ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، اسے پھر یہ نہیں نظر آتا ادھر کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں رہا، میں کیا کر رہا ہوں. اسے بس عشق میں اپنا معشوق ہی نظر آتا ہے. اسے بس عشق میں اپنا، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں رہ جاتی. کیوں؟ اسی لیے تو میاں مجنون نے اپنی لیلا کے گلی کے کتے قدموں کو چوما تھا. اسی لیے چوما تھا. کیوں؟ اس نے کہا میرے محبوب کی گلی کا کتا ہے. بولیں میرے محبوب کی گلی کا کتا ہے. اس وجہ سے کہ اس کتے کے قدم اس گلی میں لگے جس گلی میں میرے محبوب کے قدم لگتے ہیں. اور یہ اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، میں اس بات پر ہر جگہ اعلان کرتا ہوں، وہ مجنو لیلا کا عاشق ہو کر اتنا دیوانہ ہو گیا، اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کو اس کی گلی سے گزرنے والے کتے بھی محبوب ہو گئے. اور تم امتی ہو سرکار کے، تم دل میں محبت مصطفیٰ بسائے بیٹھے ہو، تم دعویٰ محبت مصطفیٰ کا کرتے ہو، پھر جب سرکار کا نام ہوتا ہے بولتے کیوں نہیں؟ یوں بولو نا. اب پتہ چلا کوئی غلام بیٹھے ہیں. اونچی کو پھر ایک بار سبحان اللہ. خدا کی قسم یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ لوگ 2 ٹکے کے مکھیوں کو اڑانے والے، کوئی اونچی شلواروں والے. انہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے. کو سبحان اللہ. وہ لیلا سے لیلا کو محبت، مجنو کو لیلا سے اس نے کسی سے دلیل پوچھی کہ کتے کے پاؤں چومنے جائز ہے؟ بولے کیا پتا. شبیر بھائی اس کے ہر بات میں راز ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. عقل مندارا بزرگوں اشارہ کافی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب ایک بات کو سمجھو، یہ مجنو کا جو واقعہ ہے یہ بھی میرے مالک نے لوگوں کو سمجھایا ہے. کیوں؟ مالک جانتا تھا آئیں گے لوگ کہیں گے بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، بزرگوں کے پاؤں چومتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. جی یہ سرکار کے نام پر بڑا اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں، طرح طرح سے باتیں کریں گے. جی میلاد کیوں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ گھروں کو کیوں سجاتے ہیں، یہ جی شب معراج مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ولادت کے دن پر کیک کاٹتے ہیں، یہ بریانیاں پکاتے ہیں، اڑاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں سرکار کے نام پر. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، میرے محبوب کے غلاموں کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ جو عاشق ہوتا ہے اسے معشوق سے عشق کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یقین مانو میرا بات کرنی نہیں تھی آپ کو جگانے کے لیے، جاگ گئے شکر اسما. اب ہو بات سرکار کی، عاشق نہ بولے. اللہ کی قسم کسی عیسائی کے سامنے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جھوم جھوم اٹھتا ہے. کسی یہودی کے سامنے حضرت موسیٰ کا ذکر ہو تو وہ جھوم جھوم اٹھتا ہے. میں نے کہا ہے عاشقان رسول ہے میری سرکار کی امتی تو سن. میں نے کہا حضرت موسیٰ کا مقام بہت ہے، وہ کلیم ہے. حضرت عیسیٰ کا مقام بہت ہے، وہ روح اللہ ہے.
حضرت نوح کا بھی بڑا مقام ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، پر میرے محبوب کی بات ہو رہا ہے، اونچی کو سبحان اللہ۔ اب جب ہمیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ واہ محبوبہ امتہ دنیا بھی ویکھیاں نے، بنی اسرائیل والے بھی جھوم دے سی، حضرت موسیٰ پاک دا نام سن کے انہوں نے عیسائی بھی یہودی بھی جھوم دے سی، حضرت عیسیٰ پاک دا تذکرہ سن کے انہوں نے عیسائی بھی جھوم دے سی، پر جویں امت محمدی حضور دے نام تے جھوم دی ہے میں کسی نے جھوم دے نہیں ویکھیا۔ سینا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تو پہلے آئے نا جب حضور کی خدمت میں سرکار کی تسی عاشق بیٹھے ہو نا سبحان اللہ، تاڑی 2-4 واری سبحان اللہ کہنا مینوں بھی پتہ لگیا واقعی عاشق بیٹھے ہو، ورنہ میں واقعی ڈوڑ چ پہ گئی، میں کہ بندے ٹھنڈے ہی بڑے بولن ہی نہیں، دیکھو سبحان اللہ۔ اب جتنی دیر کروں گا یہی میری گفتگو ہوگی، گل ساری سرکار دی ہے، اونچی کو پھر گل ساری سرکار دی ہے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود آئے حضور کی بارگاہ میں ایمان لانے سے پہلے، ان لوگوں کی طرف سے کفار کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے نا، تو جب واپس گئے انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا پوچھو کچھ نہ، جو میں دیکھا کہ دیکھا ہی کسی کیا بتاؤں کیا دیکھا؟ وہ بادشاہ روم عروہ کیا دیکھا ہو جو اتنا تعجب کر رہے ہو، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیا دیکھا؟ اس کا سنو خدا کی قسم، جس طرح کی تعظیم میں نے دنیا کے لوگوں کو بھی میں نے تعظیم ان کے بادشاہوں کو کرتے دیکھا ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں بادشاہوں کے درباروں میں جا کر میں نے دیکھا ان کے غلام ان کی غلامیاں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ان کے ادب بجا لاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، کوئی قدم چومتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنی محبت کو وہ اپنی محبت کا انجام تک پہنچاتے ہیں۔ پر سنو خدا کی قسم، جب میں محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کے قدموں میں حاضر ہوا، جیسی محبت ان کے اصحاب کو میں نے ان سے کرتے دیکھا ہے، جیسا ادب میں نے ان کے امتیوں کو ان کا کرتا دیکھا ہے، ایسا اللہ نے کائنات میں پہلے کہیں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اونچی کو سبحان اللہ۔ ان کو کیا دیکھے؟ تم نے کیا دیکھ دیا جو اتنا تعجب کر رہے ہو؟ میں دیکھا یہ ہے خدا کی قسم، کوئی بادشاہ وضو کرے تو کوئی پانی نہیں لیتا، کوئی بادشاہ وضو کرے تو کوئی اس کے گرنے والے پانی کے قطرے نہیں لیتا۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کو پسینہ آئے تو غلام بڑھ کر بس صاف ہی کر دیتا ہے، منہ پر نہیں لگاتا۔ کسی بادشاہ کو پیشاب آئے تو اس کا غلام ساتھ میں نہیں جاتا، بدبو بھی نہیں سونگتا، کیونکہ اس کے پیشاب سے بدبو آتی ہے۔ میں جو دیکھ رہے ہوں سنو، وہ وضو کرتے ہیں تو جتنے اصحاب ہوتے ہیں وہ دوڑ پڑتے ہیں، خدا کی قسم ان کا قطرہ وضو نیچے نہیں آنے دیتے، وہ تھوکتے ہیں، وہ اپنا لوح میدان اقدس سے اپنا لوح مبارک نکالتے ہیں، خدا کی قسم زمین پر نہیں جاتا، بھاگ کر سارے اضطراب میں اپنے ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کر اس کو کپڑے سے صاف نہیں کرتا، اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ادھر ہی بس نہیں کرتے بلکہ یوں کرتے ہیں کہ وہ جو لوح مبارک جس کے ہاتھ کو لگ گیا سارے کٹے ہو کر پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ حضور کے تھوک مبارک جو اس کے مبارک ہاتھ کو لگ جاتے ہیں ان کے مبارک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ مس کر اپنے چہروں پر پھیرتے ہیں اور اس کو برکت مانتے ہیں۔ میں نے کہا نجدی تو کہتے ہیں کل کچھ نہیں سکتے، وہ تو پسینے سے جگمگا دے دنیا، وہ تو پسینوں سے مہکا دے دنیا، تو کہتے ہیں تو حضور جیسا، ارے لاش کی لاش، ارے نیس کے نیس، تیرے گھر والے تجھے دوسری مرتبہ سالہ نہ دے، تو حضور جیسا کیسا؟ تیری سوچ پہ لعنت لاکھ بار، لاکھ لعنت تیرے تے، اور دوسری مرتبہ سالن مانگے تجھے سالن نہ دے، تجھے پیشاب آئے تیرا بچہ تجھ سے نفرت کھائے، تو پخانہ کر دے تو تیری بیوی تجھے گالیاں دے کر تیرے کپڑے دھوئے، سمجھے ہو بات کو؟ تو اوپر پیشاب کرے تو تیری بیوی تیرے پخانے سے بھاگے، اور تجھے پسینہ ہے تو تیری بیوی تجھے نہانے کا کہے کہ جا تو جا کر نہائے۔ خدا کی قسم میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے غلام کے قدموں کو مٹی لگ جائے تو مٹی ناز کرے،
اونچی کو سبحان اللہ۔ اور تو میرے حضور جیسا کیسے؟ میرے حضور کی تو مثال ہی نہیں، حضور کے تو غلاموں کی مثال نہیں، خدا کی قسم۔ نہ حضور کے پسینہ اطہر جیسا کسی کا پسینہ، نہ حضور کے لعاب دہن اقدس جیسے کسی کا لعاب، نہ حضور کے خون مبارک جیسا کسی کا خون، نہ حضور کے بول مبارک پیشاب مبارک جیسا کسی کا بول، نہ حضور کے براز پخانہ مبارک جیسا کسی کا براز۔ خدا کی قسم سنو صحابہ کیا کہتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کے قدموں میں حاضر تھا، حضور حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے، حضور دور تشریف لے گئے، میں پیچھے سے جب حضور نے فراغت فرمائی حاضر ہوا، میں نے کہا دیکھوں اللہ کے نبیوں کی رسولوں کے اجسام مطہرہ سے کیا خارج ہوتا ہے۔ کہتے جب میں اس غرض کے لیے گیا، خدا کی قسم جہاں حضور نے اپنا بول مبارک فرمایا تھا میں نے اس جگہ کو دیکھا، مگر اس وقت کچھ نہ پایا، بس یہ پایا کہ جس جگہ پر حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے جس جگہ کو اپنے بول و براز مبارک سے نوازا، اس جگہ پر جہاں پتھروں کو حضور کے بول و براز مبارک لگے وہ پتھر بھی مہکنے لگ پڑے۔ اونچی کو ذرا سبحان اللہ۔ وہ پتھر بھی مہکنے لگ پڑے۔ جب وہ پتھر مہکے، کہتے میں نے پتھر اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا، پتھر اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ جب جیب میں ڈالا، اب بتاؤ یہ حضور جیسا کیسے؟ اس کے پخانے سے اسے خود بو آئے، اور میرے حضور کے براز مبارک سے ایسی خوشبو آئے کہ کوئی دنیا کی خوشبو سے بھی ویسی خوشبو نہ آئے۔ یہ میں نہیں کہتا، صحابہ اکرام فرما رہے، میں سناتا ہوں آپ کے آگے حدیث کو سبحان اللہ۔ سارے پھر متوجہ ہو کر کو سبحان اللہ۔ یقین مانے میرا سر میں کافی درد ہے، میں آپ کو بتا نہیں رہا، میرے کافی درد ہے، بیٹھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے، لیکن جو گل سرکار دی آ جائے پھر درداں کی نے، جد تک جان چ جان او دے محبوب دے نام تو قربان کو سبحان اللہ۔ میں اتنا زور لگا رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، گل یہ بھی ساری سرکار دی، پر تسی بھی تے لاؤ نا، تسی تے تندرست بیٹھے ہو سبحان اللہ کو پھر سبحان اللہ۔ اب سنو خدا کی قسم، راوی کیا لکھتے ہیں، مسئلہ ہے مسجد میں پخانے والی چیز لے جا سکتے ہو؟ لے جا سکتے ہو؟ کپڑے ایک درہم کے برابر لگنے تمہارا جانا نماز پڑھنی جائز نہیں۔ صحابی تو وہ وٹے مبارک ہی لے آئے، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ پتھر مبارک اٹھائے، اپنی جیب میں ڈالے اور سرکار کے پیچھے پیچھے، اب سرکار کے پیچھے 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 اور کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارے سنو، کہتے ہیں میں نے جیب میں ڈالے سرکار کے پیچھے پیچھے گیا میں مسجد نبوی کے اندر۔ جب وہاں جا کر سرکار کریم علیہ السلام نے نماز مبارک پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، حضور تشریف لے گئے، صحابہ میرے قریب آتے گئے جمع ہوتے گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بات تم بتاؤ، ہم سے نہ پوچھو کہ بات کیا ہے۔ ارے ایسی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے عطر لگایا ہے؟ کہاں سے عطر لگایا ہے؟ خدا کی قسم یہ کون سا عطر ہے؟ یہ تو کستوری کی بھی خوشبو سے بڑھ کر ہے، یہ تو عنبر کی خوشبو سے بڑھ کر، یہ مشک کی خوشبو سے بڑھ کر۔ آپ فرمانے لگے لوگوں سنو، ارے میرے پیارے صاحب، میرے آقا کے اصحاب، ارے سن لو، خدا کی قسم نہ کستوری لگائی نہ عنبر و مشک لگایا، بلکہ جس جگہ کو حضور نے اپنے براز مبارک سے نوازا، اس کو متبرک فرمایا، وہ پتھر میری جیب میں مہک رہے ہیں۔ اور صحابہ نے قسم کھائی اس بات پر کہ ویسی خوشبو جیسی حضور کے بول و براز مبارک سے آتی تھی، ویسی کسی بھی خوشبو میں خوشبو نہیں آتی تھی۔ گل ساری کو پھر سبحان اللہ۔ ایک گل ہے ہی ساری سرکار دی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سنو خدا کی قسم، تم اپنے آپ کو حضور جیسا کہتے ہو، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تتاریاں۔ پوچھنا تھا کسے پیر میر علی شاہ کو پوچھو، کسے وہابی نجدی دیوبندی کو نہ پوچھو، کسے رافضی کو نہ پوچھو، اگر پوچھنا تھے احمد رضا کو پوچھو۔ تجھے جب بھی کوئی سرکار کی شان کی بات سنائے گا تو وہ عاشق رسول احمد رضا کا غلام ہی سنائے گا، وہ میرے آقا غوث پاک کا ماننے والا قادری سنائے گا، کوئی نقش بندی، کوئی چشتی، کوئی سور بندی، کوئی کلندری، کوئی
नशाई, कोई रफीकी, कोई अत्तारी सुनाएगा, कोई जमाली सुनाएगा। कहा क्योंकि गल सारी सरकार फेंको सुभान अल्लाह। सुनन दा मूड है तो माशाअल्लाह एक बारी उच्ची को सुभान अल्लाह। यानी हले तुसी सुनना चाहते तो सुनो। मैं भी आपको हदीस ही सुनाता हूँ। हुजूर के विसाले ज़ाहरी का वक्त है, जिब्रील अमीन हाजिर हुए। तू सरकार जैसा कैसे, वो उनके जैसा ना कोई हुआ ना हो सकता है, खुदा की कसम। मैं कहना अहमद रजा जी आई लब के दिखा दो नस्ल अपनी जो कोई है तुम्हारी नस्ल में ऐसा कि जो उड़ते हुए परिंदों की बोलियों को समझे। उच्ची को सुभान अल्लाह। को है तुम में ऐसा कि जो उड़ते हुए बोलियों परिंदों की समझे। सईदी आला की खिदमत में अंग्रेज आ गए। ईसाई 3 ईसाई है। अर्ज की हुजूर आप कहते हैं हज़रत ईसा से आपके नबी अफजल अहमद, कहते ही नहीं, मैं बता भी सकता हूँ। सुभान अल्लाह। ऊंची कहो ना सुभान अल्लाह। साबित करें। हमने क्या बता, क्या दलील चाहते हो? उसने कहा हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, कोड़ियों को शिफा देते थे, नबीनाओं को आंखें देते थे, परिंदों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह तो तू क्या चाहता है? उसने ऊपर देखा, ऊपर से परिंदे बोलते हुए आपस में जा रहे। 2 परिंदे बोलते हुए जा रहे थे, चू चू करते आपस में ਕਾਂ ਕਾਂ चा चा करते हुए जा रहे थे। उनकी चू चू चकार की आवाज जब सुनी, ऊपर को देखा, कहता हजरत ईसा पाक तो परिंदों की बोलियां समझते थे, आपके नबी मेरे नबी की बात करता है, बता मैं क्या बताऊं? उसका वो परिंदे जा रहे हैं, बताइए वो क्या कह रहे हैं? और सुन, जो आगे जा रहा है वो पिछले से कह रहा है, अरे जल्दी चल। पिछला आगे वाले को कह रहे हैं जल्दी चल, अंधेरा हो गया है, घोंसलों में पहुंचना है, कहीं हम लेट ना हो जाए। तो आगे वाला पीछे वाले को कह रहा है, अरे मैं कैसे चलूं? मैं उड़ने की कोशिश तो करता हूं, पर मेरे पांव के अंदर कांटा चुभ गया है जो मुझे उड़ने नहीं दे रहा। उच्ची देखो जरा। अब अंग्रेज था ना वो, उसने फौरन राइफल निकाली, पिस्तौल निकाली और परिंदे को फायर लगाया, परिंदा गिर गया। हयात आला हज़रत में लिखा है को सुभान अल्लाह। ये ऐसे ही नहीं कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूँ, उधर बैठने वाले कई थे। आला हज़रत की खिदमत में सैकड़ों लोग हर वक्त बैठे रहते थे। 40 साल मेरे इमाम की बारगाह में दुनिया की बात नहीं, उधर सरकार की बातें हुई। 40 साल आला हज़रत ने मजलिस की, महफिल की सरकार की, और कोई एक बंदा साबित कर दे कि इमाम मोहम्मद रजा ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की बात की हो। तुम्हें क्या पता तकवे का? ना तुझे फतवे का पता, ना तुझे तकवे का पता, गल सारी ये मोहम्मद रजा को खबर थी। आला हज़रत ने जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फायर मारा, भागा, जाकर उस परिंदे को आगे वाले को फायर मार कर गिरा लिया, उठाया। खुदा की कसम जब उसने फायर मारा, उठाया, गिराया, गिराकर उठाया ना, तो फौरन उसके पांव को देखा। उस अंग्रेज ने जब उसके पांव की तरफ देखा तो वाकई उसके कदमों में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और भागकर अपने साथियों को लेते हुए मेरे इमाम अहमद रिजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कादरी बरेलवी के कदमों में गिर गया। अर्ज करने लगा, जिस महबूब के 14 सदियों के बाद आने वाले गुलामों का आलम यह है कि वो परिंदों की बोलियां समझे, उनकी खबरें दे, उस महबूब का खुद का आलम क्या होगा? हजरत ईसा का मकाम बहुत है। मैं मानता हूँ तेरा नबी सबसे अफजल है, उसे मेरा भी, मुझे भी उसका कलमा पढ़ा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार। सुनो, हुजूर का कलीमा पढ़ गए, ये गुलामों का आलम है, महबूब का आलम क्या होगा? खुशबू की बात हुई। सुनो आज खुदा की कसम हुजूर की, मैंने पहले कभी नहीं हदीस पढ़ी और यकीनन आपने भी कभी नहीं सुनी होगी। सुभान अल्लाह को हवाला मेरे पास मौजूद, मैं लिख कर आया हूँ, अभी निकाल कर मैंने किताब की साइड पर टाइटल भी लिखा है, तस्वीर भी खींच ली।
لیکن حوالے دین دا عاشقاں نو لوڑ کوئی نہیں ہوندی. میرے کو بڑی مستند کتاب دا حوالہ کو سبحان اللہ. اور خدا کی قسم کمال کی حدیث مبارکہ بیان کون کرتی ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ کے سبحان اللہ. کہتی ہیں جب سرکار علیہ السلام میرے آقا حضور جانے کائنات مغی سے جہاں حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو خدا کی قسم کہتی ہیں میں نے اپنا مبارک ہاتھ حضور کے علم نشرہ والے معطر و مطہر سینے پر تھوڑی دیر کے لیے رکھا. پھر جب میں نے اٹھا لیا کہتی ہے کہ جیسے ہی میرا ہاتھ حضور کے سینے مطہرہ سے معطرہ سے منورہ سے مس ہوا کہتی خدا کی قسم میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ پڑی کہ ویسی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو میں بھی نہیں آتی. ماتی میں دن گزرتے گئے میں کھانا بھی کھاتی وضو بھی فرماتی پانی سے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے بھی ماتی نہ دھونے سے وضو کے نہ دھونے سے خوشبو جاتی نہ کھانے سے خوشبو جاتی. یہ سرکار کی باتیں ہیں سبحان اللہ. اور اگلی سنو جو میں سنانے لگا تھا راوی پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اماں سلمہ رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں. راوی کیا لکھتے ہیں؟ اماں جان سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سنو اماں جان فرماتی ہیں میری آقا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اماں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتی ہیں شبیر بھائی شاہ جی قبلہ توجہ فرمائیں ذرا. خدا کی قسم یہ حضور کے جو در اقدس کے غلاموں کے در کے کتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ان سے کروڑ درجے افضل ہے. حضور جیسا کوئی بھی نہیں بے مثال نبی بے مثال نبی. اعلیٰ فرمایا نا فرمایا تاریخ فرمایا تم سایہ تم حضور کی مثال ڈھونڈتے تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد میں ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گی. ان کی کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ. روایت ایسی ہے خدا کی قسم حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن میرے حضور آرام فرما رہے ہیں سرکار علی وقار امام الانبیاء شفیع رضو شمار حضور آرام فرما رہے ہیں. ماتی میں نے دیکھا جانے کائنات مغی سے جہاں امام الانبیاء رحمت علی میان صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پیشانی اطہر پر تھوڑا سا پسینہ آیا. باتی یہ منظر میں نے دیکھا نا جو موتیوں کی طرح موتیوں سے بڑھ کر حضور کے پسینے مبارک کو چمکتے باتی وہ میں نے تھوڑا سا پسینہ مبارک لے کر ایک شیشی میں رکھ لیا. حضور کا وہ پسینہ معطر مبارک میں نے لے کر ایک شیشی میں رکھ لیا. وہ شیشی میں نے سنبھال لی. فرماتی چند دنوں بعد کچھ ہی وقت میں میری ایک سہیلی تھی اس کی بیٹی کی شادی تھی. وہ سہیلیوں میں ملنے کے لیے آ گئی کہ میرے گھر میں شادی ہے حضور اماں جی میری بیٹی کی شادی ہے آپ تو کائنات کی سردارہ ہیں آپ کا آنا بھائی سے برکت ہوگا. میں اپنی طرف سے وہ محبت آنا یوں عرض کیا ہوگا نا انہوں نے آپ آئیں گی تو 4 چاندنی ساری چاند لگ جائیں گے. امام الانبیاء کی زوجہ پاک جہاں تشریف لیں وہاں اللہ کی رحمتیں نہ نازل ہو تو کیا ہو. اس شادی جیسی کس کی شادی جہاں اللہ کے محبوب کی زوجہ پاک آ جائے مومن سارے مومنوں کی اماں پاک آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جب وہ آئی دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے یہ جو بھی معاملات ہوئے اماں فرماتی ہے اچانک میرے گھر میں آ گئی. فرماتی ہے میں نے اس نے عرض کی میری بیٹی کی شادی ہے. فرماتی وہ جو خوشبو مبارک میں نے اپنے آقا حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک لیا تھا نا تھوڑا سا شیشی میں ڈالا تھا میں نے ساری نہیں دی اس میں سے تھوڑا سا پسینہ مبارک میں نے کہا لے جا کر برکتیں لے تجھے اور تیری بیٹی کو برکتوں کا انبار دے دیا ہے. وہ لے گئی کہتی جا کر وہ تھوڑا سا پسینہ مبارک جو اماں جان نے مجھے عطا فرمایا تھا میں نے اپنی بیٹی کے جسم کو لگا دیا. کہتی خدا کی قسم وہ حضور کے پسینہ مبارک میں ایسی خوشبو تھی ایسی برکت تھی کہ وہ لگنے سے میری بیٹی کا جسم مہکنے لگ پڑا. ماتی پھر میری بیٹی جسم حضور کے سینے مطہرہ سے وہ پسینے مطہرہ سے خوشبو ایسے نکلی کہ ساری زندگی میری بیٹی کے جسم سے خوشبو آتی رہی. اپنے سسرال گئی لوگ ان کے گھر کو خوشبو والا گھر کہنے لگ پڑے. میں بات ادھر نہیں وہ شادی ہو گئی سال گزرا وقت گزرا خدا کی قسم میری اس بیٹی کی جب اس کی بیٹی کے حمل ٹھہرا شادی ہوئی اس سے تو خوشبو آتی تھی اس حمل سے ایک بچی پیدا ہوئی. کہتی خدا کی قسم جب تک مری نہیں خوشبو اس کے جسم سے بھی نہیں گئی.
मती बात इधर नहीं पकड़ी, बात इधर नहीं ठहरी। मती जब उसकी बेटी के आगे औलाद हुई, उस औलाद से भी खुशबू आई। जब उसकी औलाद से आगे औलाद हुई, उस औलाद से भी खुशबू आई। और सुभान अल्लाह को कहती, फिर उसकी औलाद हुई, उस औलाद से खुशबू आई। फिर उसकी औलाद हुई, उस औलाद से खुशबू आई। नस्लों तक मेरे महबूब के पसीने अतर की खुशबू में तेरी सरकार का आलम क्या। उच्ची देखो जरा, समझ आई गाल सारी उच्ची को। सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो है कलाम इलाही में शम्सो दुहा। तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। वो है मर्तबा हक ने है तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। मैंने कहा उस जैसा कौन हो सकता है जो चले तो रब कसमें खाए, जो उठे तो रब कसमें खाए, जो लेटे तो रब कसमें खाए। कि महबूबा तेरे सोन नरगा किसे दा सोना कोई नहीं, तेरे जागन नरगा भी किसे दा जागन कोई नहीं। उच्ची देखो जरा सुभान। अब लोगों को इसकी क्या समझ आई? ये मेराज राज सी मुहब्बत आंदा जिरा किसे दी समझ ए आना नहीं राज। तुम मेराज को क्या समझोगे? तुम तो नालैन मुस्तफा को नहीं समझ सकते। उच्ची को सुभान। हजूर के नालैन का आलम नहीं कोई समझ सकता, तो हजूर का आलम क्या होगा? दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इश्क रसूल में जीना और मरना नसीब फरमाए। मेरा इरादा था कि चलता, पर तुसी थोड़े ठंडे पै गए हो। सुभान अल्लाह। ऐसी अगर मैं तुहानू बहुत कुछ सुनाना सी। दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ा करो, जितना हो सके सरकार का, आपकी आलो साहब का जिक्र किया करो। इसी में दोनों जहां की बुलाई हैं। थोड़ा सा जिक्र करना है, अल्लाह हू, अल्लाह हू, सारे अल्लाह हू।